بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کر رہا ہوں، ایسا اللہ تعالی جو رحمان ہے، ایسا اللہ تعالی جو رحیم ہے۔ یہ فی الحال آپ کو یہ ترجمہ ایسے ہی یاد کرنا ہے، مختصر۔ آج آپ کو حاصل ترجمہ جو ہے میں نے بتا دیا، تو پڑھو ایک بار ترجمہ کیسے کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں، ایسا اللہ جو رحمان ہے، رحیم ہے۔ دیکھو ایسے ترجمہ نہیں کرنا چاہیے، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے۔ اسکولوں میں ایسے ہی پڑھتے ہو، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، بلکہ یوں کرنا چاہیے اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں۔ اس میں فرق کیا ہے؟ جب ہم نے یوں کہا شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، تو اب جو کچھ شروع ہو رہا ہے وہ تو لفظ شروع سے ہو رہا ہے، اور ہم جب کہیں گے اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں تو سب سے پہلے پھر اللہ ہی کا نام آیا، سب سے پہلے اللہ کا نام آیا، سب سے پہلے لفظ شروع آیا۔ آپ کا دل کیا کہتا ہے کہ کس طرف جانا چاہیے؟ سب سے پہلے اللہ کا نام ہے، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں، یوں نہیں کہ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے۔ حالانکہ ترجمہ غلط وہ بھی نہیں ہے، ترجمہ غلط وہ بھی نہیں ہے، ترجمہ ٹھیک ہی ہے، لیکن ہمارے بزرگ ہیں نا اور باریکی سے سوچتے ہیں جب اللہ کے نام سے شروع کرنا ہے تو پھر سب سے پہلے اللہ ہی کا نام آئے نا، کوئی اور نام نہ آئے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ نحمدہ، ہم اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں۔ نحمدہ، ہم حمد بیان کرتے ہیں، ہو اس کی، ہو کا ترجمہ ہوتا ہے اس کی، تو وہ کون ہے جس کی حمد کرنی ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اس لیے ترجمہ میں نے کیا کروا دیا؟ ہم حمد بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی، ونصلی، اور درود بھیجتے ہیں اس کے رسول پر، اس کے رسول پر، کس کے رسول پر؟ اللہ کے رسول پر۔ لہذا ترجمہ یوں کرتے ہیں درود بھیجتے ہیں اللہ کے رسول کریم پر۔ مناجات بدرگاہ مجیب الدعوات۔ مناجات کا معنی کیا ہوتا ہے؟ مناجات کا معنی میں آپ کو کر کے بتاتا ہوں مناجات کیا ہوتی ہے۔ ویسے مناجات کا یہ معنی ہوتا ہے، یار ادھر آپ کے کان میں ایک بات کہنی ہے، جو کچھ میں نے کیا ہے نا یہ ہوتی ہے مناجات، سرگوشی کرنا۔ کہا میں نے کچھ نہیں اس کو، سرگوشی کرنا۔ یہ سرگوشی فارسی کا لفظ ہے، سر گوشی کان، گوش کہتے ہیں کان کو، سرگوشی کرنا یعنی اپنا سر دوسرے کے کان کے پاس لے جا کر بات کرنا۔ لفظ سنا ہوا سرگوشی؟ کبھی بھی نہیں سنا ہوا سرگوشی؟ تو اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کسی کے کان کے پاس اپنا سر لے جانا، منہ لے جانا اور بات کرنا۔ تو ویسے سرگوشی اس کا لفظی معنی ہوتا ہے، لیکن یہاں پر اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی حضور، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا اللہ تعالیٰ جی مہربانی فرماؤ، یا اللہ کریم جی اپنا فضل عطا فرماؤ، یا اللہ کریم جی میرے حالات ٹھیک نہیں ہیں، میرے حالات ٹھیک فرما دیں، یا اللہ کریم جی میرا دل کھل جائے۔ یعنی اللہ کی حضور بہت کچھ مانگنا، بہت کچھ مانگنا، دعا کرنا، حاصل کلام دعا کرنا۔ تو اب ترجمہ آپ کو سمجھ آ گیا، سرگوشی کرنا، اور ہم یہاں ترجمہ کیا کریں گے؟ دعا کرنا۔ دونوں باتیں میں نے آپ کو بتا دی ہیں۔ مناجات کا اصل معنی یہ ہوتا ہے، اب اللہ تعالیٰ کا تو کوئی کان نہیں ہے نا کہ ہم وہاں سرگوشی کریں، اس لیے وہاں کیا معنی کریں گے؟ دعا کرنا۔ آگے لفظ ہے با۔ یہ جو لفظ با ہے نا، یہ فارسی زبان میں بہت سارے معانی میں استعمال ہوتا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ ہم دیکھیں گے جب آئے گا تو ہم اس کا معنی دیکھیں گے۔ مثلا کبھی لکھا ہوتا ہے با، یہی جو تصویر آپ کو نظر آ رہی ہے نا، تو کبھی اس کا معنی ہوتا ہے اوپر، کبھی اس کا معنی ہوتا ہے اندر، کبھی اس کا معنی ہوتا ہے ترجمہ کرتے ہوئے میں، کبھی اس کا معنی یہ ہوتا ہے کی طرف۔ تو مختلف جگہ پر اس لفظ کا مختلف معنی آتا رہتا ہے، تو میں بتاتا رہوں گا تو پھر وقت کے ساتھ ساتھ آپ کو نا تجربہ ہو جائے گا، تو عبارت دے کر خود ہی آپ کو سمجھ آ جایا کرے گا کہ یہاں اس لفظ کا ترجمہ کیا کرنا ہے۔ پڑھ کر مسلسل پڑھ کر ایک لفظ کہاں کر کے کس معنی میں استعمال ہوا ہے بندے کو سمجھ آنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہاں پر ترجمہ کرنا ہے میں،
درگاہ کا معنی بارگاہ، بارگاہ سنا نا؟ بارگاہ، یہ بارگاہ بھی کیا شے ہوتی ہے؟ انسانوں میں دیکھنا چاہو تو اس وقت آپ سب میری بارگاہ میں بیٹھے ہو، یعنی آمنے سامنے ہونا۔ بارگاہ، بادشاہ کی بارگاہ میں گئے، بادشاہ کے سامنے گئے، تو بارگاہ ہوتا ہے، یہ ہوتا یہی ہے کہ اس کے سامنے جانا۔ میں ابا حضور کی بارگاہ میں گیا، یعنی اس کے سامنے جانا۔ اس کو ذرا ادب سے بول دیتے ہیں فارسی کا لفظ استعمال کرتے ہوئے، بارگاہ میں گیا، میں دادا صاحب کی بارگاہ میں حاضر ہوا، ابھی ان کے پاس گیا، یہ معنی ہوتا ہے۔ تو درگاہ کا معنی کیا کرنا ہے؟ بارگاہ۔ مجیب الدعوات، جو دعوات ہے یہ وہی ہے دعا، دعوات۔ تو مجیب کا معنی ہوتا ہے قبول کرنے والا، مجیب قبول کرنے والا۔ میری ترجمہ کیا ہوگا؟ دعائیں، دعاؤں کو قبول کرنے والے کی بارگاہ میں۔ دعائیں کہہ کر آگے پھر دعوات سے ترجمہ کرتے ہوئے ہم پیچھے آ رہے ہیں۔ دعاؤں کو قبول کرنے والے کی بارگاہ میں، کیا ترجمہ ہوگا بھائی؟ آسان۔ دعائیں دو بار، ایک لفظ مناجات کا معنی دعا، بلکہ دعا، مناجات کا معنی کرو دعا، دعا، دعائیں قبول کرنے والے کی بارگاہ میں۔ پڑھے آگے، کریما ببخشائے برحال ما، کہ ہستم اسیر کمند ہوا۔ سمجھو کہ حضرت شیخ سعدی دعا فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حضور دعا فرما رہے ہیں، اور ہم بھی یہی دعا کریں گے آج اللہ تعالیٰ سے، ہم نے یہی کچھ مانگنا ہے۔ اب اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ لفظ کریمہ جو ہے اس میں دو لفظ ہیں، ایک ہے کریم اور ایک ہے الف، ٹھیک ہے؟ کریم کا ترجمہ ہے بخشش فرمانے والا، کرم فرمانے والا۔ آپ آسان ترجمہ کریں کرم فرمانے والا، کریم کرم فرمانے والا۔ تو الف کا معنی ہے اے، کسی کو بلانا ہو، کسی کو مخاطب کرنا ہو تو اے لفظ جو ہے اس کے لیے لفظ الف استعمال ہوتا ہے۔ تو کریم سے کریمہ کیا معنی ہوگا؟ اے کرم فرمانے والے۔ اچھا دیکھو دو تین مثالیں تیار کرتے ہیں۔ ایک ہے اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ رحیم ہے، غفور ہے، رحیم ہے، رحم فرمانے والا۔ رحیمہ کیا معنی ہوگا؟ اے رحم فرمانے والے۔ غفورا کیا معنی ہوگا؟ اے بخشش فرمانے والے۔ تو کریمہ۔ اچھا بھی با، لفظ با میں نے کیا کہا تھا کہ یہ کئی معنی ہوتے ہیں اس کے۔ ابھی اوپر ہم نے اس کا معنی کیا پڑھا؟ میں۔ اب یہاں پر اس کا کوئی معنی نہیں ہے، یہ زیادہ ہے، یہ اضافی ہے۔ یہ زیادہ اور اضافی کا مطلب یہ ہوتا ہے، اس کو نکال دو درمیان سے، لفظ با کو نکال دو، میں آپ کے سامنے پڑھنے لگا ہوں۔ کریمہ بخشائے برحالما، سن لیا؟ اب دیکھو کریمہ ببخشائے برحالما، صحیح برابر سا کون سا لگا؟ پہلا کہ جس میں ہے یا جس میں نہیں ہے؟ جس میں ہے۔ وہ بعض اوقات بندہ شاعر جو کہنا چاہتا ہے اس کی بات پوری ہو چکی ہوتی ہے، لیکن شعر کا وزن برابر نہیں ہو رہا ہوتا، پھر کوئی ایک آدھ لفظ وہ زیادہ کر دیتا ہے تاکہ مقصد تو پورا ہو چکا ہے میرا، لیکن اب ذرا شعر کا وزن برابر ہو جائے، تو یہ وزن برابر کرنے کے لیے لایا جاتا ہے۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے، ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا۔ تو یہاں پر با، اس کا معنی کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں، یہ زیادہ ہے، کوئی ترجمہ اس کا ہے ہی نہیں ہے۔ اس کو صرف لفظوں میں پڑھنا ہے شعر پورا کرنے کے لیے، ویسے اس کا کوئی ترجمہ نہیں ہے۔ بخشائے، اس کا معنی ہے بخشش فرما، سیدھا سا معنی ہے بخشش فرما۔ بر کا بھی کئی معنی ہوتے ہیں، بر کے بھی کئی معنی ہوتے ہیں۔ یہاں پر معنی کیا ہے؟ اوپر۔ حال کا معنی ہے حال، جو حال ہوتا ہے ہمارا۔ ما کا معنی ہوتا ہے ہم، ہمارے، ہم بھی اور ہمارے بھی۔ تو اتنا ترجمہ کریں ذرا، پھر میں آپ سے اگلی بات کروں گا۔ اے کرم فرمانے والے، اوپر لفظ میں دیکھو، بخشش فرما ہمارے حال پر۔ ترجمہ کرتے ہوئے نا کبھی پیچھے سے آنا پڑتا ہے، کبھی شروع سے۔ اگر ہم ادھر سے جائیں گے تو معنی کیا بن جاتا ہے؟ ادھر سے، یعنی چلتے چلتے اے کرم فرمانے والے، بخشش فرما اوپر حال ہمارے کے۔ اب یہ پھر نہ کوئی اردو کوئی صحیح سی نہیں رہتی، اوپر حال ہمارے کے، پھر کیا کہتے ہیں؟ ہمارے حال پر، یہ ایسے پھر کرنا پڑتا ہے۔ اگلا مصرع دیکھیں، یہ لفظ کے جو ہے نا، کے، آج تک آپ اردو پنجابی پٹواری کشمیری بولتے رہے ہو،
جس کے اندر کوئی گرامر کوئی نہیں اتنی خاص، آپ پڑھتے رہے ہو. اب آپ فارسی پڑھو گے تو آپ کو سمجھ آئے کہ زبانیں ہوتی کیسی ہیں. لفظ کے بھی بہت سارے معنی ہوتے ہیں اس کے، بہت سارے. کیوں کہ، اچھا، جو کہ، اس لیے کہ، پھر مختلف موقعوں پر دیکھا جاتا ہے. بلکہ، بلکہ یہاں پر اس کا معنی کیا ہے؟ کیوں کہ. یہاں پر اس کا معنی بلکہ نہیں ہے. وہ دوسری کتاب ہے کہ نام حق، اس میں یہ کہ استعمال ہوا ہے، وہاں لفظ اس کا معنی ہوگا بلکہ. اب تھوڑا تھوڑا یاد آپ نے کرنا ہے، پھر پریکٹس ہو جائے گی، آپ کو سمجھ آ جائے گی. اچھا جی، یہاں پر منع کرنا ہے کہ کا کیوں کہ ہستم ہوں میں. ہستم کا معنی کیا ہے؟ ہوں میں. اس کو ہستم بھی پڑھتے ہیں اور اس کو استم بھی پڑھتے ہیں. یہ دونوں طریقے سے فارسی میں استعمال ہوا ہے. ہستم، استم. شاہ است حسین، بادشاہ است حسین. اور اس کو یوں بھی پڑھتے ہیں، شاہ ہست حسین، بادشاہ ہست حسین. ہست یہ کیا ہوتا ہے؟ ہست ہے، ہوں، ہوگا، ہوں گے. یہ جو اس طرح کا لفظ ہوتا ہے نا اردو کے اندر، یہ وہ ہے. تو ہستم ہوں میں، یہ واحد متکلم کا صیغہ ہے، ہوں میں. اسیر کا معنی ہوتا ہے قیدی. قیدی. کمند، یہ کسی بھی پرندے اور جانوروں کو پکڑنے کے لیے جو جال لگایا جاتا ہے نا، اسے کہتے ہیں کمند. مچھلی کو پکڑنے کے لیے جال بھی ہوتا ہے، کنڈی بھی ہوتی ہے. وہ کنڈی بھی کمند ہے اور جال جو ہے وہ بھی کمند ہے. اچھا، گراؤنڈ کے اندر نا چڑیاؤں کو پکڑنے کے لیے ایک ٹوکری رکھتے ہیں، تو اس کے نیچے ایسے قلعہ سا رکھتے ہیں لکڑی کا، دانہ ڈال کر کھینچ دیتے ہیں جب چڑیا آتی ہے، وہ بھی کمند ہے. یعنی ہر وہ چیز جس کے ذریعے کسی دوسرے کو پھنسایا جائے نا، وہ کیا ہے؟ کمند. اس کا ترجمہ صرف جال نہیں، کسی بھی دوسرے کو پھنسانے والا جو ذریعہ ہے نا، اسے کمند کہتے ہیں. یہ جو پہاڑوں پر چڑھنے والے ہوتے ہیں تو ان کے پاس ایک رسی ہوتی ہے، تو اس کے آگے ایسے کنڈا سا لگا ہوتا ہے، یہ ایسے پھینکتے ہیں، وہ کنڈا پھنس جاتا ہے. یہ بھی کمند ہے. جس چیز کے ساتھ بھی کسی دوسری شے کو گرفت میں لایا جائے، اسے کیا کہتے ہیں؟ کمند. اب ترجمہ آپ کو سمجھ آ گیا ہے. اس کا چلتے چلتے اب کوئی تو ایک معنی بولیں، جال. یہ کوئی ایک معنی ہے جال، ورنہ صرف جال ہی نہیں، کئی چیزیں ہیں جن کو کمند کہہ سکتے ہیں. ہوا، ہماری زبان میں تو یہ چلتی ہے، جو یہ ہوتی ہے ہوا. آج بہت ہوا چل رہی ہے، لیکن فارسی زبان کے اندر ہوا کہتے ہیں خواہش کو. یہ بندے کے اندر خواہشات ہیں نا، غلط خواہشات، الٹی سیدھی خواہشات، ان کو کہتے ہیں ہوا. جیسے کہ میں 2-3 ہوائیں بتاؤں آپ کو. آج میں نے نماز نہیں پڑھنی، یہ غلط ہوا ہے، یہ غلط خواہش ہے. آج میں نے آوارہ پھرنا ہے، یہ جو غلط خواہش پیدا ہوئی ہے، اسے فارسی میں کہتے ہیں ہوا. تو کسی بھی بری خواہش کے لیے کیا لفظ استعمال ہوتا ہے؟ ہوا. حالانکہ ہوا تو اندر کی خواہش ہے، وہ اچھی بھی ہو سکتی ہے، بری بھی ہو سکتی ہے. لیکن اس وقت لفظ ہوا جو ہے نا، یہ منفی قسم کی جو خواہشات ہوتی ہے نا، یہ ان کے لیے بولا جاتا ہے، منفی قسم کی خواہشات کے لیے. آؤ ذرا ہم ترجمہ کرتے ہیں. اے کرم فرمانے والے، بخشش فرما ہمارے حال پر، کیوں کہ ہوں میں قیدی خواہش کے جال کا. یا اللہ کریم، ہم خواہشات میں پھنسے لوگ ہیں. یہ دعا ہو رہی ہے، مہربانی کر ہمیں خواہشات سے نکال دے. دنیا والوں کو دیکھو تو ہزاروں قسم کی خواہشات ہیں. پیسہ اور کماؤ، اور کماؤ، اور کماؤ، عیاشیاں کرو، مستیاں کرو، آوارگیاں کرو. یہ ساری غلط خواہشات ہیں. لیکن ایک دیندار بندہ جو ہے، متقی بندہ، اس کو یہ ڈر لگا رہتا ہے، یا اللہ تعالیٰ کسی طریقے سے میری قبر اچھی ہو جائے، یا اللہ کریم کسی طریقے سے میری دنیا جتنی ہے کامیاب گزر جائے، جب تیرے پاس آؤں تو ناراض نہ ہو. نیک بندے کی خواہشات اپنی ہوتی ہیں اور برے بندے کی خواہشات اپنی ہوتی ہیں. اب ہم تو نیکی کے سفر کے لیے نکل رہے ہیں، ہمیں اپنی خواہشات کو اچھا ہی بنانا ہے انشاءاللہ العزیز. رات سویرے اٹھنے سے لے کر رات سوتے وقت تک. میں تو آپ کو یوں کہتا ہوں کہ صحیح بات ہے، اگر فیض زیادہ اور جلدی کمانا چاہتے ہو نا، اللہ اکبر، اللہ اکبر. دیکھو، ایک چائے ایک دیچکے میں پڑی ہوئی ہے تو دوسرے دیچکے میں ڈالنی ہے. ایک طریقہ یہ ہے کہ ڈونگے بار بار کر ڈالو، ڈونگے بار بار کر ڈالو، ڈونگے بار بار کر ڈالو، کپ بار بار کر ڈالو. اور ایک یہ ہے کہ ادھر سے دیچکا اٹھاؤ اور دوسرے دیچکے میں ڈال دو. زیادہ جلدی کدھر سے ہوئی ہے؟ ڈونگا ڈونگا یا پورا دیچکا ہی؟ جتنا رسول اللہ سے تعلق زیادہ اچھا رکھو گے نا،
تو علم ڈونگے بار بار کر ادھر شفٹ نہیں ہوگا، وہ سمجھو کہ علم کے دریا، علم کے سمندر اللہ دلوں میں ڈال دے گا۔ لیکن یہ سارا رسول پاک علیہ السلام سے تعلق بنانے میں ہے۔ تو کہنے کیا لگا ہوں، سویرے اٹھو، وضو کرنے جا رہے ہو نا، کلمہ شریف پڑھتے جاؤ، وضو کرنے چپ کر کے بھی تو جانا ہی ہے نا، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کرتے جاؤ۔ وضو کر لیا ہے، ہاسٹل میں واپس آ رہے ہو، دوسری پڑھتے پڑھتے آؤ۔ یعنی یہ آنا، یہ جانا، اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ، رسول پاک کے ساتھ تعلق بنا کے رکھو۔ کھانا کھانے کے لیے آ رہے ہو، کچھ نہ کچھ پڑھتے ہی جاؤ، کھانا کھا کر جا رہے ہو، کچھ نہ کچھ پڑھتے ہی جاؤ۔ اس سے جتنا تعلق زیادہ مضبوط ہوگا، پھر ڈونگے بات ختم ہو جائے گی، پھر اللہ تعالیٰ کھلا علم عطا فرمائے گا اور جلدی سینے کھل جائیں گے۔ آگے چلو، نداریم غیر از تو فریاد رس، توی آسیاں را خطا بخش و بس۔ ایک بار پڑھو یہ شعر، سید ہارون پڑھو۔ کوئی کوشش کریں کہ فارسیوں والا لہجہ بنائیں۔ فارسی جو نا فارسی لوگ یہ سمجھو کہ لہجہ جو اب ہم کیا کر سکتے ہیں، یہ لفظوں کو لمبا لمبا کرنا، گول گول کرنا۔ دیکھو ایک پنجابی سٹائل کے اندر پڑھ کے بتاتا ہوں، نداریم غیر از تو فریاد رس، یہ ہو گیا ہمارا پنجابی سٹائل۔ جو فارسی لوگ ہوتے ہیں، آپ مجھے پتہ جو ہے تھوڑا سا، تو وہ لفظ لمبا کرنا، گول کرنا، نداریم 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 غیر از تو فریاد رس۔ ہم کیا بولتے ہیں؟ فریاد رس، فریاد رس، وہ ایسے بولتے ہیں۔ تو فارسی پڑھو تو فارسیوں کے انداز میں پڑھو، کہ فارسی آپ کو مل جائے تو کہ وہ تو ایران تو نہیں رہتا کہیں اتنی اچھی اچھی فارسی بولو تو اس کو اچھا لگے۔ پڑھ کے سنا بھی کیسے؟ اچھا بھی اس کا ترجمہ کرتے ہیں، نداریم نہیں رکھتے ہم، نداریم نہیں رکھتے ہم۔ میں نے کہا تھا ہستم ہستیم، ہم ہیں، ہستم میں ہوں، ندارم میں نہیں رکھتا، نداریم ہم نہیں رکھتے۔ فارسی کی گرامر چھوٹی سی ہے، اتنی سی ہے، چند دنوں کے اندر آپ کو بہت ساری باتیں سمجھ آ جاتی ہیں۔ ندارم نہیں رکھتا میں، نداریم نہیں رکھتے ہم، نداری نہیں رکھتا تو، یا آ گیا تو اس کا معنی تو ہے، نداری نہیں رکھتا تو، نہیں رکھتے ہم تیرے سوا، غیر از تو، غیر کے معنی سوا، از تو پورے کا معنی کیا ہے؟ تو، تیرے، غیر از تو تیرے سوا، فریاد رس، فریاد کو پہنچنے والا۔ فریاد ہمارے وہ جو آرزویں ہیں، کوئی مصیبت میں پھنس جائیں تو جو کسی کو آواز ماری جاتی ہے، وہ فریاد ہوتی ہے۔ پریشانی میں آ گیا تو مجھے بچاؤ بھائی، یہ جو یہ آواز، یہ فریاد ہے۔ تو فریاد رس، رس جو ہے نا یہ پہنچنا، یہ رسیدن سے ہے، رسیدن مصدر ہے، مصدر ہم نے اس کتاب میں یاد کرنا ہے، رسیدن، اے رسید دو، رسید دو، وہ رسید فارسی کا لفظ ہے، یعنی پیسے پہنچ گئے ہیں، رسید پہنچ گئے ہیں، تو رسید سے رس ہے، فریاد رس۔ تو ہی ہے، تو ہی ہے، تو ہے نہیں، تو ہی ہے، تو ہی ہے، آسیاں، ایک ہوتا ہے آسی، آسی گناہگار، آسیاں کئی گناہگار، جمع کا صیغہ ہے۔ را کا معنی ہے کو، کا، کی، پھر جہاں جو فٹ ہو رہا ہو۔ تو خطا بخش یہ پورا لفظ ہے، خطا بخشنے والا۔ واو کا معنی ہے اور بس کا معنی ہے بس، جو بس ہے یہی ہے۔ اب اوزا ترجمہ کریں، نہیں رکھتے ہم سوائے تیرے، تیرے سوا، ادھر سے جاؤ تب بھی ٹھیک ہے، ادھر سے آؤ تب بھی ٹھیک ہے، سوائے تیرے، فریاد کو پہنچنے والا تو ہی ہے، گناہ گاروں کی خطا بخشنے والا، اور بس، نگہدار مارا ز راہ خطا۔ یہ لکھنے میں نا کاتب سے غلطی ہو گئی، اس نے را اور زے اکٹھا لکھ دیا ہے، ایسے لگ جیسے راز ہوتا ہے، نہیں،
را کو علیحدہ لکھ کے پھر زے کو تھوڑا کو فاصلے پر لکھنا چاہیے تھا تاکہ واضح ہو جاتا کہ یہ لفظ الگ ہے اور یہ لفظ الگ ہے. تو آپ بتا میں نے آپ کو دیا ہے، لکھنے میں بس ہو جاتی ہے، کبھی کمپیوٹر سے غلطی ہو جاتی ہے. تو نگہدار مارا ز راہ خطا، خطا در گزارو ثوابم نما. نگاہ، نگاہ یہ نگاہ ہوتی ہے، دار رکھ، نگاہ دار نگاہ رکھ، حاصل معنی حفاظت فرما. نگاہ رکھنا، میری تیرے بڑی نظر ہے، ہم کہتے ہیں نظر ہے تو فارسی میں کہتے ہیں مو نگاہ برتو دارم، ہم آپ پر نظر رکھے ہوئے ہیں. تو نگاہ، یہ نگاہ بان، یہ نگاہ وہی ہوتا ہے، یہ بڑا نگاہ بان ہے، یعنی مسلسل دیکھنا، توجہ کرنا. تو اللہ تو ہر ایک کو مسلسل دیکھ رہا ہے نا، کوئی پل ایسا نہیں کہ میں کہوں کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے مجھے نہیں، مجھے دیکھ رہا ہے تجھے نہیں. ہر پل ہر ایک کو اللہ برابر پورا دیکھ رہا ہے. تو نگاہ کا معنی یہ ہوتا ہے نگاہ بان. تو نگاہ دار ماں کا معنی بتا چکا ہوں کیا، ہم، ہمارے، ہمیں، پھر جہاں جو معنی ہو جائے. را کا معنی ہوتا ہے کو، کا، کی، کے، پھر جہاں جو فٹ ہو جائے. زے کا معنی ہوتا ہے سے، از کو مخفف کر دو تو بن جاتا ہے زے. از اور زے ایک ہی معنی ہے، کیا؟ سے. از اور زے ایک ہی معنی ہوتا ہے ویسے ہونا یوں چاہیے تھا، نگہدار مارا از راہ خطا، لیکن وہ شعر کا وزن خراب ہو جاتا ہے. شعر کا وزن پورا کرنے کے لیے کبھی کوئی لفظ بڑھانا پڑ جاتا ہے، کبھی کم کرنا پڑ جاتا ہے. تو از سے کیا بن گیا؟ زے. راہ خطا غلطی کا راستہ، راہ فارسی کا لفظ ہے تو خطا عربی کا لفظ ہے. خطا درگزار، درگزار کا معنی ہوتا ہے درگزر کرو جی، معاف کرو جی، یہ وہی ہے درگزار، درگزر کرنا، معاف کرنا. تو خطا معاف فرما دے ہیں. اور ثوابم، ثواب کا معنی ہوتا ہے بہتری، بہتری، بہتری کا راستہ، بہتری کا طریقہ. اور میم کا معنی ہے مجھے. وہ پیچھے ہستم تھا، کیا؟ ہوں میں، ہستیم ہیں ہم. تو میم یہ واحد متکلم کے لیے استعمال ہوتا ہے. واحد متکلم یعنی میں اکیلا، جمع متکلم ہم سب، یہ ہیں. مولا ہم سب آئے ہیں تیری بارگاہ میں، تو یہ ہم، پھر ہستیم جمع متکلم کا صیغہ. مولا میں آیا ہوں تیری بارگاہ میں، پھر میم لفظ استعمال ہوگا. ثواب بہتری کا راستہ، میم مجھے، نما دکھا، نما کا معنی دکھا. ترجمہ کریں، محفوظ رکھ ہم کو خطا کے راستے سے، خطا معاف فرما دے اور بہتری کا راستہ مجھے دکھا دے. تو بس یہ دعا ہے، تو کیا کرو دعا. اب جو امام صاحبان ہوتے ہیں، ابھی اپنی دعا کے اندر یہ 3 شعر یاد کرنے ہوتے ہیں. بہت سارے شعر ہیں جو ہم نے زبانی بھی یاد کر رہے ہیں. علماء کو یہ کریمے کے کافی سارے شعر یاد ہوتے ہیں. تو ہم نے اللہ سے مانگا کیا ہے؟ ہم نے یہ مانگا کہ اللہ کریم ہمارے حال پر رحم فرما، بخشش فرما. ہم پھنسے ہوئے ہیں خواہشات میں، کوئی کھیل کود کے خواہش میں پھنسا ہوا ہے، کوئی آوارہ پھرنے کی خواہش میں پھنسا ہوا ہے، کوئی موبائل کو زیادہ یوز کرنے کی خواہش میں پھنسا ہوا ہے، کوئی جی میں گھر جاساں تو ماسیوں مسیروں کو ملوں گا، اس خواہش میں پھنسا. رنگ برنگی خواہشات ہیں. شیطان کو جس کا جو سمجھ آ جائے کہ اس کو یوں میں نے قابو کرنا ہے. تو ہم کہتے ہیں یا اللہ ہمیں ہماری خواہشات سے بچا. ہماری ایک کی خواہش ہو جائے اور وہ تیرا پیار، ہماری ایک ہی خواہش ہو جائے. پھر ہم نے یہ مانگا کہ تیرے سوا کوئی ہمیں بچانے والا ہے ہی نہیں، تو ہی ہے مہربانی کرنے والا، مہربانی کر دے. پھر ہم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ جو غلطیاں ہوئی ہیں نا یہ تو معاف کر دے، تو آئندہ سیدھا راستہ دکھا دے، ثواب سیدھا راستہ، خیر کا راستہ، بہتری کا راستہ دکھا. بس یہ ہم نے آج اللہ تعالیٰ سے مانگا ہے. گھروں میں جاؤ گے جب اللہ کی رحمت سے، جب چھٹیاں ہوں گی تو گھر والوں کو جا کر یہ چیزیں بتاؤ، ان کو تھوڑا تھوڑا سناؤ، ان کو سمجھ آئے کہ ہمارے بچے عالم بن رہے ہیں. اچھی اچھی باتیں ان کو جا کر بتاؤ کہ ان کا دل ٹھنڈا ہوگا، ماں باپ کا دل مطمئن ہوتا ہے کہ بھئی آج ہمارا بچہ کچھ پڑھ کر آیا ہے.